بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 19 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم اسباب منع صرف میں سے جمع اور ترکیب سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ سب سے پہلے جمع کی تعریف ذکر کریں گے۔ اسباب منع صرف میں جو سبب بنتی ہے اس سے مراد کون سی جمع ہے، سب سے پہلے یہ بات ذکر کریں۔ تو جمع کی تعریف یہ ہے کہ لفظ واحد میں معمولی تبدیلی کے بعد دو سے زائد پر دلالت کرنے والا لفظ وہ جمع کہلاتا ہے۔ جیسے رجل سے رجال، رجل کا معنی ہے کوئی ایک مرد اور رجال کا معنی ہے کئی سارے مرد۔ پھر جمع سے مراد یہاں پر وہ جمع منتہی الجموع ہے۔ جمع منتہی الجموع کی تعریف کیا ہے؟ وہ جمع جس میں الف کے بعد دو حرف ہو، جیسے مسجد سے مساجد، یا ایک حرف مشدد ہو جیسے داب سے دواب، یا تین حرف ہو اور درمیان والا ساکن ہو جیسے مصباح سے مصابیح ہو۔ یہ جمع منتہی الجموع کی تعریف ہوئی۔ غیر منصرف جمع۔ اب ہم جمع کی شرائط ذکر کر رہے ہیں کہ جمع یہ غیر منصرف کا سبب بنے گا چند شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہو، یعنی جمع غیر منصرف کا سبب اس وقت بنے گا جب جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہو، جیسے مصابیح ہے۔ اگر جمع منتہی الجموع کے وزن پر نہ ہو، جیسے رجال ہے، تو اس صورت میں یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس جمع کے آخر میں گول تا نہ ہو، جیسے سیاقلہ، یہ سیقل کی جمع ہے جس کا معنی آتا ہے تلوار تیز کرنے والا، اور اسی طرح فرازنہ جو جمع فرزان کی جس کا معنی ہے شطرنج۔ تو یہ دونوں اگرچہ جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہے، لیکن ان کے آخر میں یہ گول تا جو ہا کی صورت میں آ رہی ہے، اس وجہ سے یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا، اس لیے کہ یہ ہا جو ہے یہ حرکت کو قبول نہیں کرتی، تو اس بنا پر یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ اس کے بعد پھر ہم ترکیب سے متعلق پڑھیں گے۔ ترکیب سے مراد مرکب غیر مفید کی آخری قسم مرکب منع صرف ہے۔ مرکب منع صرف کا مطلب یہ ہے کہ دو کلموں کو ملا کر ایک کیا ہو، اس طور پر کہ دوسرا کلمہ کسی حرف کو متضمن نہ ہو، جیسے بالبکہ ہے۔ تو ترکیب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ترکیب عالم بن رہا ہو۔ ترکیب منع صرف عالم بن رہا ہو، جیسے بالبکہ ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ترکیب اضافی نہ ہو اور ترکیبی اسنادی بھی نہ ہو، جیسے عبداللہ ہے۔ عبداللہ یہ مرکب ہے لیکن یہ اور عالم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ترکیب ہونے کے اور باوجود عالم ہونے کے یہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ترکیبی اضافی ہے، جبکہ شرط یہ ہے کہ وہ ترکیبی اضافی نہ ہو اور ترکیبی اسنادی بھی نہ ہو، جیسے شابقرناہا۔ تو اب یہاں پر شابقرناہا میں یہ ترکیب بھی ہے اور عالم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کلمہ جو ہے غیر منصرف نہیں پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ترکیبی اسنادی ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے۔ اما الجمع فشرطه ان يكون على صيغة منتهى الجموع وهو ان يكون بعد الف الجمع حرفان كمساجد او حرف مشدد مثل دواب او ثلاثة احرف اوسطها ساکن۔ رہی بات اسباب منع صرف میں سے جمع کی، فشرطه، تو مصنف علیہ رحمہ نے فوراً اس کے شرائط ذکر کیے۔ تو فرمایا شرط یہ ہے جمع کا سبب بننے کے لیے ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، کہ وہ جمع
صیغہ منتہی الجموع کے وزن پر ہو، اور صیغہ منتہی الجموع وہ جمع منتہی الجموع کون سی جمع ہوتی ہے؟ وہو ان یکون بعد الف الجمع حرفان، وہ جمع جس میں الف کے بعد یعنی الف جمع کے بعد دو حرف ہو، یعنی دونوں متحرک ہو، نیچے لکھا ہوئے بین سطور متحرکان، دو متحرک حرف ہو، جیسے مساجد ہو، یہ جمع ہے مسجد ان کی، او حرف مشدد، یا ایک حرف ہو لیکن وہ حرف مشدد ہو، جیسے دابن کی جمع دوابن آتی ہے، یہ بھی جمع منتہی الجموع کی مثال ہے، او ثلاثۃ احرف، یا الف جمع کے بعد تین حرف ہو، اوسطها ساکن، لیکن تین میں سے جو درمیانہ حرف ہے وہ ساکن ہو، جیسے مصباح سے مصابیح، جیسے مصباح سے مصابیح۔ بھئی غیر قابل للہاء، یہ دوسری شرط کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ منتہی الجموع کے وزن پر ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ غیر قابل للہاء، وہ ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو، وہ جمع ہا کو قبول کرنے والی نہ ہو۔ جی جیسے سیاقلہ و فرازنہ، سیاقلہ سیاقلتن، یہ سیقل کی جمع ہے، اور سیقل کہتے ہیں تلوار تیز کرنے والا یا تلوار تیز کرنے کا آلہ، اور فرازنتن یہ فرزان کی جمع ہے، اور یہ شطرنج کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں باوجود یہ کہ جمع منتہی الجموع ہے لیکن یہ غیر منصرف نہیں بن سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے آخر میں یہ گول تا ہے جو ہا بن جاتی ہے حالات وقف میں، اور وہ ہا جو ساکن ہو جاتی ہے وہ حرکتوں کو قبول نہیں کرتی، اس لیے یہ دونوں غیر منصرف نہیں بنیں گے بلکہ منصرف۔ فسیاقلۃ و فرازنۃ منصرف، فسیاقلہ اور فرازنہ یہ منصرف ہے، لقبولہم الہاء، اس لیے کہ ان دونوں نے ہا قبول کی ہے۔ وہو ایضا قائم مقام السببین۔ اب آخر میں مصنف علیہ رحمہ فرما رہے صیغہ منتہی الجموع ایک ہی سبب دو اسباب کے قائم مقام ہے، اور الجمعیت و لزومہا، ایک جو ہے ان میں جمعیت ہے اور دوسرا لزومی جمعیت ہے، یعنی ایک تو ان میں جمعیت کا معنی پایا جا رہا ہے جس طرح دیگر جمعوں میں پایا جاتا ہے، ولزومها، اور دوسرا ان میں لزومی جمعیت ہے۔ لزومی جمعیت کا مطلب یہ ہے کہ مصابیح جو مصباح کی جمع ہے اب اس کی مزید جمع نہیں آتی، بس یہ آخری یہ حد تک جمع آ چکی ہے، اس کی مزید جمع نہیں آتی، تو اس لیے فرمایا دو اسباب ہے، ایک جمعیت اور دوسرا لزوم جمعیت، تو اسی وجہ سے یہ ایک ہی جمع یہ دو اسباب کے قائم مقام ہوا۔ وامتناع ان یجمع مرۃ اخرى جمع التکسیر، اور اس کا ممنوع ہونا ہے ان یجمع کہ اس کی جمع بنائی جائے مرۃ اخرى دوسری مرتبہ جمع تکسیر، کون سی جمع؟ جمع تکسیر، فکأنہ جمع مرتين، گویا کہ یہ دو مرتبہ جمع بنا لی گئی ہے، اب مزید جمع اس کی نہیں آتی، تو اس لیے یہ ایک ہی سبب دو کے قائم مقام ہوا۔ اما الترکیب فشرطہ ان یکون عالما بلا اضافۃ ولا اسناد کبعل بکا فعبد اللہ منصرف ومعدی کرب منصرف وشاب قرنہا مبنی۔ اچھا بھائی، اما ترکیب رہی بات ترکیب کی، فشرطہ، تو ترکیب کے بارے میں میں نے بتلایا آپ حضرات کو خلاصے میں کہ ترکیب سے مراد یہاں پر ترکیبی منع صرف ہے، یعنی اس کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ ان یکون علما بلا اضافۃ، کہ یہ ترکیب علم بن رہا ہو بلا اضافت ولا اسناد، بغیر اضافت، بغیر ترکیبی اضافی کے اور بغیر ترکیبی اسنادی کے، یعنی یہ مرکب ہو اضافت کے بغیر اور اسناد کے بغیر، کبعل بکا، جیسے کہ بالا بکا ہے۔ فعبد اللہ منصرف، اب یہاں پر فرما رہے عبداللہ یہ منصرف ہوگا، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ عبداللہ میں اگرچہ ترکیب بھی ہے اور علم بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ منصرف ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر ترکیب اضافی ہے، اور ہم نے شرط پڑھا کہ ان یکون علما بلا اضافت، کہ وہ ترکیب علم بن رہا ہو بغیر اضافت کے، جبکہ یہاں پر علم بن رہا ہے اضافت کے ساتھ، لہذا یہ منصرف ہوگا۔ ومادی کرب غیر منصرف، اور مادی کرب
بالا بکی کی طرح غیر منصرف ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر علم اور ترکیب جمع ہو رہا ہے، اور یہ ترکیب کون سی ترکیب ہے؟ ترکیب منع صرف ہے۔ وشاب قرناہا مبنی، اور شاب قرناہا یہ مبنی ہوگا، اور اس کے دونوں گیسو سفید ہو گئے۔ اب یہ جو جملہ ہے مبنی یہ مبنی ہوگا، یہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ شاب قرناہا یہ شاب فعل ہے، قرنا یہ اسم مثنی، اس کے لیے فاعل ہے مضاف، اور ہا ضمیر مضاف الیہ ہے مولانا۔ تو اب یہاں پر وشاب قرناہا یہ پورا جملہ ہے، اور جملہ میں ترکیبی اسنادی ہوتی ہے، اور جملے میں اسناد ہوتا ہے، پورا کلام ہے۔ تو ہم نے شرط یہ پڑھا کہ وہ جو ترکیب ہو وہ اس میں اسناد نہ ہو، جبکہ یہاں پر اسناد پائی جا رہی۔ تو آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اسباب منع صرف، جمع اور ترکیب سے متعلق پڑھا۔ تو عزیز طلباء، انشاءاللہ تعالی آپ حضرات سے میں جمع سے متعلق پوچھوں گا کہ اسباب منع صرف میں جو ایک سبب جمع ہے، جمع سے مراد کون سی جمع ہے، اور جمع منتہی الجموع کا سبب بننے کے لیے کون کون سی شرائط ہے، یہ آپ حضرات نے مجھے بتلانی ہے۔ اسی طرح ترکیب سے مراد کون سی ترکیب ہے، اور یہ بھی بتلائے کہ عبداللہ یہ منصرف ہوگا یا غیر منصرف، اگر منصرف ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔